اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماہ شعبان کی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ اور اسی طرح دوستو، اس مہینے میں ایک بڑی ہی مبارک رات آتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی بھی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع یعنی کہ مدینہ طیبہ کی قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تجھے یہ اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ بے انصافی کرے گا، یعنی تیری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جائے گا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دوستو، بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے پاس عرب میں سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کے پہلے 10 دنوں کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اگر آپ ماہ شعبان کے پہلے 10 دنوں میں یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو یہ عمل آپ کو پورا سال فائدہ دیتا رہے گا۔ 3 چھوٹی سی دعائیں ہیں جنہیں آپ نے 1 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک جاری رکھنا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے ماہ شعبان کے پہلے 10 دنوں میں پڑھنا ہے۔ 1 شعبان سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور 10 شعبان تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ 3 چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ اب ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں، اور ساتھ اس بات کو بھی جان لیں کہ ان دعاؤں کو پڑھنے سے آپ کو فائدے کیا کیا ہوں گے۔ دوستو، سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا، آپ کے رزق میں خیر و برکت آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح برسائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز دلی مراد کو پورا فرما دے گا، اور ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ دوستو، 1 شعبان کا پورا دن آپ کے پاس ہے، دن میں کریں یا رات میں کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا اس سے زائد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 1 تسبیح
یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، اگر آپ کو استغفار کی پوری دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پھر آپ ان کلمات کو پڑھ لیں، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ اس طرح آپ نے 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ استغفار کی دعا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جب آپ مسلسل 10 دنوں تک استغفار کی اس دعا کو پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے، توبہ استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، تو وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا، پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، رکاوٹوں کو بھی ختم کر دے گا، اور اس کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ دوستو جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے یہ بھی بڑی مبارک دعا ہے، اسے دعائے یونس کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو مچھلی کے پیٹ میں پڑھا اور اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی، اور اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفار کی دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعائے یونس یعنی کہ آیت کریمہ کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے سورۃ اخلاص کا عمل۔ سورۃ اخلاص میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک کہا گیا ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس سورہ مبارکہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر 1 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت 10 سپارے پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنی مبارک سورت ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی، اور اس کی تلاوت سے اللہ رب العزت بھی راضی ہو جائے گا۔ تو دوستو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد بنا بسم اللہ کے آپ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں، 41 مرتبہ دعائے یونس یعنی آیت کریمہ پڑھ لیں، اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ اسی طرح دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 2 شعبان کے دن یہ عمل کرنا ہے، اور مسلسل اس عمل کو 10 شعبان تک آپ نے جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ان 10 دنوں کے اندر آپ کی جیسی بھی حاجت ہوگی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے پوری فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔